بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جیسا کہ میں نے اپنے پہلے تجزیہ میں یہ بات واضح کی تھی کہ چین نے بھارت میں داخل ہونے سے پہلے پاکستان کے ساتھ مل کر تمام پڑوسی ممالک کو بھارت کے خلاف کر دیا اور اس طرح بھارت کو بھرپور طریقے سے دباؤ میں ڈال دیا۔ مزید جانے سے پہلے زیحام ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ناظرین، بھارت اس وقت شدید بے بسی کے عالم میں پوری دنیا میں واویلا کر رہا ہے، جبکہ چین لداخ میں گلوان اور پانگونگ سو اور دوسری جگہوں پر اپنی پوزیشن مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ اس وقت پوری بھارتی اسٹیبلشمنٹ میں ایک اضطراری کیفیت کا عالم ہے۔ بھارت نے جنگ کے علاوہ ہر طریقہ سے چین کو دھمکانے کی کوشش کی، مگر چین ہر چیز کو پہلے ہی سے کیلکولیٹ کر کے آیا ہے۔ اس تمام انگزائٹی کے عالم میں بھارت چین کی چند مشہور ایپس بشمول ٹک ٹاک اور دوسری ایپس کو بین کر دیا، جس پر چین نے ایک بہت ہی نارمل رسپانس دیا۔ واضح طور پر بھارتی عوام ٹک ٹاک اور دوسری ایپس کے استعمال کے لیے پراکسی ایپس کا استعمال کر رہی ہے۔ ناظرین، بھارت نے سمجھا کہ چین کے خلاف مغربی ممالک اس کی مدد کو آئیں گے، مگر مائک پومپیو کے چند بیانات کے علاوہ کچھ بھی نہ آیا۔ شروع میں اس خبر نے ہلکی سی گردش کی کہ امریکہ نے اپنے 3 ایئر کرافٹ کیریئر یو ایس ایس نمیٹس، یو ایس ایس رونالڈ ریگن اور یو ایس ایس تھیوڈور روزویلٹ ساؤتھ چائنا سی میں اتارے ہیں، جس پر بھارت میں خوشی کی لہر دوڑی، مگر یہ خبر چند ہی دن میں بلبل ہو گئی۔ اس کے بعد بھارتی وزیر دفاع راجناتھ رشیا بھاگے، ظاہری طور پر کوئی دفاعی ساز و سامان خریدنے، مگر در حقیقت انہوں نے روس سے منتیں کیں کہ وہ چین کو روکیں، مگر روس میں ان سے صدر پیوٹن تک نے ملاقات نہ کی۔ روس سے چند جنگی طیارے اور چند ٹینکوں کی ڈیل کر کے انہوں نے یہ تاثر پیش کرنے کی کوشش کی جیسے روس ان کی پشت پر کھڑا ہے، مگر یہ بات سب کو واضح ہو گئی کہ روسی صدر پیوٹن نے راجناتھ سنگھ کو گھاس نہیں ڈالی۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ روس کو چین کے خلاف کوئی بیان جاری کرنے پر مجبور کیا جائے، مگر روسی ہم منصب نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بہرکیف یہ روس سے صرف اتنی سی خبر لے کر آئے کہ روس ہمیں ہتھیار دے گا۔ اس کے بعد ان کی میڈیا نے ایسی رپورٹنگ کی جیسے روس نے چین کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہو۔ بھارت نے امریکہ، یورپ کے تمام ممالک کے آگے ترلے ڈالے کہ ہماری مدد کرو، کوئی بیان دو، مگر روس کی طرح وہ سب بھی خاموش رہے۔ پھر تنگ آ کر بھارتی میڈیا نے صرف ان خبروں سے ایسا تاثر دیا کہ پوری دنیا ان کے ساتھ ہے، کیونکہ فرانس ہمیں جلدی سے 8 رفال طیارے دے گا اور جنگی میزائل دے گا، امریکہ ہمیں توپ کے گولے دے گا۔ یہ کتنی مزاحیہ بات ہے کہ بھارت توپ کے گولے کی خبر پھیلا کر چین پر دباؤ ڈالنا چاہ رہا ہے، جبکہ اس بات سے چین اور پاکستان تک کو یہ واضح ہو گیا کہ بھارت اپنے گولے تک خود نہیں بنا سکتا۔ اسرائیل جو بھارت کا ایک بہت بڑا اتحادی ہے، اس نے چین کے خلاف بات تو کیا، سانس بھی نہیں لیا۔ اسرائیل اس بات سے اچھی طرح باخبر ہے کہ اگر اس نے چین کے خلاف اقدامات کیے تو آج بھی مسلم امہ میں اسرائیل کے خلاف جو نفرت پائی جاتی ہے، چین اس سب کو ایک تھوڑی سی چنگاری لگانے کی دیر ہے۔ مثلا شام اور عراق میں مجاہدین کو اگر چین پیسہ فراہم کرے تو اسرائیل کا وہ حشر ہونا ہے جو سوچا بھی نہ ہو۔ لہٰذا اسرائیل نے بھی بھارت کو ایک ایئر ڈیفنس سسٹم بھیجنے کے وعدہ پر ہی اکتفا کیا۔ اب آتے ہیں خطے کی موجودہ صورتحال پر۔ بھارت نے اپنی ایک اور ڈیسپریٹ اٹیمپٹ کی کراچی میں دہشت گردوں کے ذریعے حملہ کر کے، مگر خوش قسمتی سے پولیس نے اس حملہ کو کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ دوسری خبر اگر سچ ہے تو ناظرین، بھارت کے بچنے کی امید بہت کم ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ چائنا کے فرنٹ لائن لڑاکا طیارے جیسے کہ J-10 اور J-11 اسکردو ایئر بیس پر پہنچ چکے ہیں، اور کسی بھی ایڈونچر میں وہ طیارے اسکردو ایئر بیس سے اڑان بھرتے ہوئے سیکنڈز میں لداخ میں، لیہ اور کارگل میں بھارتی چوکیوں پر بمباری کر سکتے ہیں۔ دراصل یہ رپورٹنگ بھارتی میڈیا نے خود کی، اور اگر یہ بات سچ ہے تو بھارت پوری طرح سے پھنس چکا ہے۔ اب اس بات پر آتے ہیں کہ چین کو پاکستان کی ایئر بیس پر سے اپنے جہاز اڑانے کی کیا ضرورت؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسکردو ایئر بیس صرف 7,000 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے، جس کے بہت سے فائدے ہیں، جیسا کہ کم بلندی کی وجہ سے اسکردو ایئر بیس پر جہاز زیادہ فیول اور زیادہ آرمامنٹ یعنی ایکسپلوزیوز اور میزائل وغیرہ لے کے اڑ سکتا ہے، اور یہاں سے لیہ اور کارگل کی دوری صرف 80 اور 75 کلومیٹر ہے۔
چائنا کے پاس جو قریب ترین ایئر بیسز ہیں وہ تبت کے علاقے میں واقع ہیں اور ان کی بلندی 17,000 فیٹ ہے، اور زیادہ اونچائی سے اڑنے والا جہاز نہ ہی زیادہ فیول لے کے اڑ سکتا ہے اور نہ ہی زیادہ آرمامنٹ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ زیادہ بلندی پر جہاز زیادہ ویٹ لے کر نہیں اڑ سکتا۔ اب ہندوستان کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اگر چین اسکردو ایئر بیس سے حملہ کرتا ہے اور بھارت جوابی حملہ کرتا ہے تو پاکستان بھارت پر اس جواز کے ساتھ حملہ کر سکتا ہے کہ بھارت نے پاکستان کی سرحدی خلاف ورزی کی، اور اس طرح سے بھارت ٹو فرنٹ وار میں پھنس سکتا ہے۔ اور اگر بھارت ریٹیلیٹ نہیں کرتا تو چین آسانی سے اسکردو سے ہوائی حملے کر سکتا ہے۔ ایک خطرناک صورتحال بن چکی ہے۔ جہاں تک دوسرے ملکوں کا بھارت کو اسلحہ پہنچانے کا سوال ہے تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ بھارت اپنا اسلحہ خود تیار نہیں کرتا، جبکہ چین ہر طرح کا اسلحہ خود تیار کرتا ہے۔ جنگ کی صورت میں چین کو اسلحہ اور ساز و سامان کی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اگر بھارت ایکسپورٹ کردہ اسلحہ کے ساتھ جنگ لڑتا ہے تو اس کو اسلحہ کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ دوران جنگ تمام ممالک بھارت کو اسلحہ کی سپلائی روک دیں گے۔ چین اسلحہ بنانے میں خود مختار ہے، وہ جنگی بنیادوں پر گھنٹوں میں ہزاروں ٹن کی سپلائی تیار کر سکتا ہے اور اس کا کسی ملک پر کوئی انحصار نہیں۔ بیرونی ممالک بھارت کا زیادہ ساتھ نہیں دے سکتے اور نہ ہی وہ ساتھ دیں گے۔ اب اسرائیل اور امریکہ اپنی افواج بھیج کر جنگ عظیم 3 تو چھیڑنے سے رہے۔ بات یہ ہے ناظرین، اگر آپ اپنے دفاع کے خود قابل نہیں، اگر آپ اپنی سرحدی حدود پر خود سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں تو آپ دوسروں سے کیسے مدد کی امید رکھ سکتے ہیں؟ حالات فیصلہ کن موڑ کسی بھی وقت لے سکتے ہیں اور اس بات کا تمام سٹیک ہولڈرز کو ادراک ہے۔ اگر ہماری ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔